ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، گھسکی سکھاسن کٹیہار کا یہ پروگرام الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ رات کے اس اخیر حصے تک چلا ہے اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ یہ اختتام کو پہنچے گا۔ سیمانچل کے جلسوں کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اس علاقے کے مدرسے کی ترقی اور اس کے تعاون اور اس کے چندے کے لیے منعقد ہوا ہے۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس پر تو میں کروں گا، لیکن یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ جلسے کا جو اصل مقصد ہے اس مدرسے کو ترقی دینا،
اس مدرسے کا تعاون کرنا، یہ مقصد آپ ضرور پورا کر کے جائیے گا، اور دل کھول کر کے مدرسے کو اپنے صدقات اور عطیات سے نوازیے گا۔ جن بھائیوں نے اب تک اس میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے حصہ نہیں لیا ہے، ابھی آپ کے پاس موقع ہے، یہ رات کا بڑا سہانا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس گھڑی میں آپ جب بھی اس جلسے سے جائیں، اس مدرسے کا تعاون کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 172۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو ایک حکم دیا ہے، اور آج اسی حکم کے اوپر ہمیں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آئیے پہلے قرآن کی اس آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 172، 172 نمبر کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، زمین کے اندر جو حلال چیزیں ہیں، جو پاک چیز ہیں، ان کو کھاؤ، حرام چیزوں کو نہ کھاؤ، ناپاک چیزوں کو نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، پاک کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور جب حلال روزی تم کھا لو تو حلال روزی کھانے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے تمام ایمان والوں کو حلال کمائی کھانے کا حکم دیا ہے، اور جب حلال کمائی کھانے کا حکم دیا ہے تو اس کا اپوزٹ مفہوم یہ نکلا کہ حرام کمائی کی تمام صورتوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، چاہے وہ سود اور بیاج کی شکل میں ہو، چاہے وہ رشوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ناپ تول میں کمی کے شکل میں ہو، چاہے وہ دھوکہ دھڑی اور فراڈ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی حرام چیز کے کاروبار کی شکل میں ہو۔ حرام کمائی کے جتنے راستے ہیں اللہ نے سب کو حرام کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ نے ہمیں حلال کمائی کھانے کا حکم دیا ہے۔ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یہ قرآن کے 18ویں پارے کی آیت ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 51۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو، پاک چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ، اور نیک عمل کرو۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو پہلے حلال کھانے کا حکم دیا، اس کے بعد نیک عمل کرنے کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ حرام کمائی سے کی، حرام کمائی کرنے والے کی کوئی عبادت اللہ کیا قبول نہیں ہوتی۔ وہ حج کر لے، وہ عمرے کر لے، وہ زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات کرتا پھرے، اگر اس کی کمائی حرام ہے، اس کی نیکی، اس کا عمل، اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ریجیکٹ کر دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی
انہی دونوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں او لوگو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم ایمان والوں کو دیا ہے وہی حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 دونوں آیتوں کو پڑھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حلال کمائی کھانے کا حکم دیا اور اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی حلال کمائی کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعثا، اس کے بال پرا گندا ہو جاتے ہیں، اغبرا، اس کے کپڑے دھول اور گرد و غبار سے ڈسٹ سے اٹ جاتے ہیں، اس کا کپڑا بالکل گندا ہو جاتا ہے۔ یمد یدیہ، اور وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب میری یہ دعا قبول کر لے، اے میرے رب میری یہ دعا قبول کر لے۔ لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال پرا گندا ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور اے میرے رب کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ یعنی قبولیت کے 5 اسباب اکٹھا ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور اگر انسان کی ظاہری حالت اگر خراب ہے، کمزور ہے، انسان پھٹا پرانا کپڑا پہن کر میلے کچیلے کپڑے میں اور پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے، اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، جلدی قبول ہوتی ہے۔ انسان اللہ کی ربوبیت کا ذکر کر کے اے میرے رب کہہ کے دعا کرتا ہے، اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہاں قبولیت کے 5 اسباب، 5 ریزن اکٹھا ہو گئے۔ سفر بھی لمبا کر کے آیا ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، بال بھی پرا گندا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور یا رب کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اے میرے صحابہ، اس انسان کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ حرام خور کی دعا، سود خور کی دعا، بیاج خور کی دعا، جواری کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ آج حالات میرے بھائیوں، آپ کے اس گاؤں میں آیا، ایک بھائی نے کہا مولی صاحب ذرا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے۔ ہمارے گاؤں میں بہت سارے نوجوان لڑکے یوٹیوب چینل بناتے ہیں، کامیڈی چینل۔ ابھی تو آپ نے شیخ وسیم مدنی کی بات سنی، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت بلکہ اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ یوٹیوب کے چینل کی کمائی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کمائی آپ کے ایڈ کی کمائی ہوتی ہے، اور ایڈ جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط دونوں آتے ہیں۔ لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں، ان کے چینلز کے اوپر تقریریں آ رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، مگر مجھے جو بات بیان کی بتانے والے نے، اور یہ بات ریئل ہے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے کامیڈی چینل بناتے ہیں اور اس میں بلا وجہ کی باتوں پر لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ کبھی لڑکا لڑکی بن کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے، کبھی گندی گندی حرکتیں کر کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے، کبھی بیہودہ اور گندی باتیں منہ سے نکال کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے۔ اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے صاحب میرے کامیڈی کو تو اتنے لوگ پسند کرتے ہیں، 5 ملین میرے سبسکرائبر ہیں، 10 ملین میرے سبسکرائبر ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائی۔ اس دور میں انسان کی قابلیت، انسان کے ٹیلنٹ اور انسان کی صلاحیت کا اندازہ
اس کو ملنے والے فالوورز، اس کو شیئر کرنے والے، اس کو سبسکرائب کرنے والے سبسکرائبر کی تعداد سے لگایا جاتا ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہمارے کتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے، کتنے بڑے بڑے علماء گزرے، ساری زندگی گمنامی کی زندگی گزار دی۔ ان کی زندگی ایک کمرے سے شروع ہوئی، ایک کمرے میں ختم ہو گئی، نہ ان کو کوئی لائک کرنے والا، نہ ان کو کوئی سبسکرائب کرنے والا، نہ ان کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کی زندگی گمنامی میں گزری ہے، مگر دین کے خادم تھے، اللہ کے دین کے خادم تھے، قرآن و سنت کے خادم تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں انسان کا نام کما لینا، دنیا میں انسان کا پاپولر ہو جانا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کے آگے اس کو عزت مل جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کم من مدفوع بالابواب، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنے خراب حالت میں ہوتے ہیں، ان کا کپڑا اتنا بوسیدہ ہوتا ہے، ان کی ظاہری حالت اتنی خراب ہوتی ہے، اگر کسی کے دروازے پہ چلے جائیں لوگ دھکے دے کے بھگا دیں گے، لوگ دھکے دے کے بھگا دیں گے۔ اگر وہ کسی کی سفارش کریں کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا، اگر کسی کے دروازے پر اجازت طلب کرے کوئی اندر آنے کی اجازت نہیں دے گا، مگر اللہ کی نظر میں ان کمزور لوگوں کا مقام بھی اتنا ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کے نام کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے اللہ ان کی بات کو ضرور پوری کرے۔ یہ کامیڈی چینل بنا کر، یہ لڑکوں کا لڑکی بن کر، یہ ساڑی پہن کر، یہ لپسٹک لگا کر یہ ویڈیوز ڈالنا اور اس سے پیسے کمانا، یہ حرام ہے میرے بھائی، اور یہ کمائی آپ کے گھر میں آئے گی تو معاف کرنا آپ کے سارے عمل کو، آپ کی دعاؤں کو برباد کر دے گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دل میں مال کی جو محبت ہے، پیسے کی جو محبت ہے، وہ انسان کو حلال اور حرام کا فرق کرنے سے دور کر دیتی ہے۔ انسان جب مال کمانے پر تل جاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میں مال حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ اے میرے بندو، کچھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ عورت کی محبت، کوئی مرد ہے، کوئی آدمی ہے، پرفیکٹ آدمی ہے، اس کے سینے میں آدمی کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ کہے کہ صاحب مجھے عورتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کے دل میں ڈالا ہے عورت کی محبت۔ والبنین، اولاد کی محبت، شادی ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا آپ کے گھر، اب آپ یہ کہیں کہ صاحب مجھے بیٹے کی محبت نہیں ہے، مجھے بیٹے کی چاہت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عورت کی محبت، اولاد کی محبت اللہ نے آپ کے دل میں نیچورلی، پراکرتک روپ سے، قدرتی طور پر، نیچورل طور پر اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونا چاندی کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے، اور ہماری ماں بہنوں کے دل میں تھوڑی زیادہ ڈالی گئی ہے۔ عورت کو سونا لا کے دے دو، ہائے 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 خوش ہو جائے گی، جتنی بھی ناراض ہو سونے کا ایک جھمکا لا کے دے دو، سونے کی ایک ایئر رنگ لا کے دے دو، سونے کی ناک کی نتھیا لا کے دے دو، ہائے ہائے میرا شوہر تو سب سے اچھا شوہر۔ قرآن کہہ رہا ہے عورت زیورات میں پلتی ہے، زیورات میں بڑی ہوتی ہے، عورت کو سونے چاندی سے بڑی محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا والخیل المسومتی، اور میرے بندو تمہارے دل میں گھوڑے کی محبت بھی ڈال دی گئی ہے، ایسے گھوڑے جو بہت عمدہ گھوڑے ہوں، بہت اچھے گھوڑے ہوں۔ کسی زمانے میں گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، آج کے زمانے میں کار کی سواری ہے، بائک کی سواری ہے۔ آج چار پیسہ انسان کے پاس ہوتا ہے، پہلے سوچتا ہے کار خرید لوں، بائک کی طاقت ہے بائک خرید لوں، اور بائک خرید نہیں سکتا تو شادی کر لیتا ہوں، جہیز میں تو مل ہی جائے گا۔
کہ نہیں ملے گی؟ غریب گھر میں بھی شادی کرے گا تو 1.5-2 لاکھ کی بائک تو مل ہی جائے گی۔ بولو بھائی شیرسا بادیو، سیمانچل کے لوگوں، بڑے پکے اہل حدیث ہیں صاحب، مجھے یہاں کے لوگوں نے بتایا کیش تو کم چلتا ہے، کیش بھی چلتا ہے یہاں جہیز میں، کہیں کہیں کیش بھی چلتا ہے، اور بے غیرتی کی حد یہ ہے، بے شرمی کی حد یہ ہے کہ سسرال سے کیش ملتا ہے اور یہ انسان اپنی بیوی کا مہر بھی اسی رقم سے ادا کرتا ہے۔ ارے بے غیرت، تجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ تو 4 چوڑی پہن گھر میں بیٹھ، جب تیرے پاس اتنا دم نہیں ہے، جب تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے نکاح کر کے اس کو مہر دے سکے، تو تجھے کوئی ضرورت نہیں شادی کرنے کی، تو زندگی بھر کنوارا بیٹھ، چوڑی پہن کے بیٹھ جا اپنے۔ یہ بے غیرتی، سسرال سے پیسہ لے کے اسے مہر دے رہے ہو، شادی کے موقع پر تیرے بدن کی شیروانی تیرے سسرال کے کپڑے کی، دلہن کا جوڑا سسرال کے کپڑے کا، تو کس لیے شوہر بنا ہے؟ تو کس لیے نکاح کر رہا ہے؟ تو کس لیے ایجاب و قبول کر رہا ہے؟ تو بے غیرت ہے۔ تیری شرم و حیا، تیری غیرت کو تیرے باپ نے جہیز کے بدلے گروی رکھ دیا ہے۔ تو یہ چل رہا ہے صاحب، اہل حدیث ہیں، ہاتھ برابر سینے پر باندھ رہے ہیں، آمین پوری بلند آواز سے بول رہے ہیں، مگر جہیز میں بائک چل رہی ہے۔ اور اگر داماد تھوڑا ہائی فائی ہے، ہائی اسکول کا ٹیچر ہے، بہار بورڈ کے مدرسے کا سرکاری ٹیچر ہے، تب کیا پوچھنا ہے صاحب؟ تب تو بیٹی دینے والا سوچے گا اس کی تو لائف سیٹ ہے، اس کو بائک کیا کار دے دیں گے، کار بھی مل جاتی ہے کہیں۔ تو سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی۔ اس کے بعد فرمایا والانعام، اور اے میرے بندو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تمہارے دل کے اندر چوپایوں کی محبت بھی ڈال دی گئی ہے۔ جو لوگ گائے بیل بکری پالتے ہیں نا، ان کو اپنے جانور کی بڑی محبت ہوتی ہے، جانور کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ اعظم خان کی بھینس غائب ہو گئی اتر پردیش کے اندر، پولیس پیچھے لگی کہ صاحب اعظم خان کی بھینس غائب ہو گئی، حالانکہ کتنی قیمتی بھینس ہے بھائی، لیکن اس بھینس کو تلاش کرنے کے لیے جب اکھلیش کی سرکار تھی یو پی میں، تو پولیس تلاش کرتی تھی کہ صاحب اعظم خان صاحب کی بھینس مل رہی ہے۔ چوپائے کی محبت، گائے بیل بکری بکرا جو انسان پالتا ہے، اس کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والحرثی، اور کھیتی باڑی کرنے والوں کو کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے، ہمارے یہاں کھیتی نہیں ہوتی، بنارس شہر میں کھیتی نہیں ہوتی، تو ہماری کھیتی وہی ہے۔ بنارس چلے جاؤ، مئو چلے جاؤ، مبارک پور چلے جاؤ، وہاں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے، تو وہ کپڑا ہی ان کی کھیتی ہے۔ انسان کو اپنی کھیتی، اپنے بزنس، اپنے ویاپار سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کتنی چیزوں کا نام لیا؟ عورت، اولاد، سونے چاندی، گھوڑے، چوپائے، کھیتی باڑی، اتنی ساری چیزوں کی محبت اللہ کہہ رہا ہے انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، اے میرے بندے یہ زمین دنیا میں رہے گی، آخرت میں کام نہ آئے گی، یہ جائیداد دنیا میں رہے گی، آخرت میں کام نہ آئے گی، تیری عورت دنیا میں تیرے کام آئے گی، آخرت میں کام نہیں آئے گی، تیرے بچے دنیا میں تیرے کام آئیں گے، آخرت میں کام نہیں آئیں گے، یہ سونا چاندی، یہ مال و اولاد، یہ بیوی بچے، یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، انجام اگر اچھا کرنا ہے، آخرت کو بہتر بنانا ہے، تو وہ تو اللہ کے پاس ملے گی، وہ دنیا میں ملنے والی نہیں ہے۔ انسان 4 پیسے کمانے کے لیے حلال اور حرام بھول جاتا ہے۔ انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ پیسہ دنیا سے آگے کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک بہت بڑے امیر آدمی کا انتقال ہوا، جب جنازہ جانے لگا، راستے میں ایک غریب آدمی نے کہا رک جاؤ۔ اس امیر باپ کے لڑکوں نے سوچا لگ رہا ہمارے باپ کا بہت بڑا خاص دوست ہے، بہت بڑا رشتہ دار ہے یا کوئی قریبی ہے۔ بیٹوں نے کہا جنازے کو روک دیا جائے،
جنازے کو روکا گیا، جنازے کو زمین پر اتارا گیا، چارپائی کو کھولا گیا، مرنے والے کا چہرہ کھولا گیا۔ وہ غریب انسان اس امیر انسان کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے صاحب دنیا سے جا رہے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو؟ کیا میری وہ زمین لے کے جا رہے ہو جو ہڑپ کے بیٹھے تھے؟ کیا میرا وہ پیسہ لے کے جا رہے ہو جو آپ نے لے کر کے ناجائز قبضہ کر لیا تھا؟ کیا میرا حق مار کے واپس دنیا سے لے کے جا رہے ہو؟ کیا لے کے جا رہے ہو صاحب؟ اتنا کہنا تھا، اس امیر باپ کے بیٹے زاروں قطار رونے لگے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کی حقیقت ہے، نہ مال ساتھ میں جائے گا، نہ زمین ساتھ میں جائے گی، نہ جائیداد ساتھ میں جائے گی، اور انسان انہی چیزوں کے لیے آج کیا نہیں کرتا ہے میرے بھائی؟ پڑوسی پڑوسی کا حق مار رہا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگو تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، اس پر ظلم و ستم کیا ہے، تو سینگ والی بکری کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں ایک بھائی نے مجھ کو بتایا، واللہ عالم واقعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، بتانے والے نے بتایا ایک آدمی کو علاج کے لیے 25,000 روپے کی ضرورت تھی۔ 25,000 روپیہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ ایک گاؤں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 25,000 بڑی آسانی سے ایک آدھ دو دن میں کما لیتے ہیں۔ 25,000 کی رقم کی ضرورت پڑی، ڈاکٹر نے کہہ دیا پیسہ دیں گے تب آپریشن ہوگا۔ وہ بیچارہ غریب آدمی اپنے گاؤں کے کچھ پیسے والے لوگوں کے پاس گیا، ان سے پیسے کا مطالبہ کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں پیسہ نہیں دے سکتے۔ پیسے والے لوگوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس غریب انسان نے اپنے باپ کا آپریشن کرانے کے لیے 25,000 کی رقم اس نے سود پر قرضہ اٹھایا، اس نے بیاج پر قرضہ اٹھایا، اور قرضہ دینے والا بھی مسلمان، بیاج پر قرضہ دیتا ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو، اور اس سے وہ آپریشن کراتا ہے۔ یہ حالت ہے اس قوم کی، یہ حالت ہے اس سماج کی۔ جس قوم کے اندر سود اور بیاج کھانے کے سلسلے میں لوگ اللہ سے نہ ڈرتے ہوں، جس قوم کے لوگ سود اور بیاج کو کھانے کو حلال سمجھتے ہوں، اس قوم کا انجام یہی ہونا ہے جو آج پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ جوتے کیوں برس رہے ہیں، یہ مار کیوں کھا رہے ہیں، یہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں، یہ ظلم و ستم کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی دھرتی پر لا الہ الا اللہ پڑھ کر جتنا ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ کر جتنا ہم نے رسول کے حکم کو توڑا ہے، شاید دنیا میں کسی اور نے نہیں توڑا۔ سود اور بیاج کو اتنا آسانی سے اتنے ہلکے میں لے لیتے ہو میرے بھائی۔ دولت کی کمی نہیں اس قوم کے پاس۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں آیا تھا، اسی کٹیہار کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا ایک کمپنی آئی ہے، اس کا نام ہے میٹا اوزون۔ میٹا اوزون کمپنی میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ میرا ویڈیو اس زمانے کا اگر ہوگا یوٹیوبر لوگوں کے پاس جا کے دیکھ لینا۔ میں نے صاف کہا تھا یہ میٹا اوزون کمپنی ہو یا یہ کوئی بھی کرپٹو کے نام پہ کمپنی ہو، اتنا پیسہ لگا دو ہم ہر مہینہ اتنا دیں گے، یہ جتنے کمپنیاں ایک فکس اماؤنٹ آپ کو دے رہی ہیں، یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ اور انجام یہ ہوا یہ ساری کمپنیاں غریبوں کا اور مڈل کلاس کے لوگوں کا گاڑی کمائی کا پیسہ لے کے بھاگ جاتی ہے۔ اور کٹیہار کے ایک صاحب نے 2 کروڑ روپے لگائے تھے، 2 کروڑ کی بڑی رقم لگائی تھی اسی میٹا اوزون کمپنی میں، مسلمان آدمی تھا، اور وہ کچھ مہینوں کے بعد کمپنی بھاگ گئی، آج اس کی ویلیو 0 کے برابر ہے۔ کیوں ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہو میرے بھائی؟ کیا حلال کمائی کمانے کے طریقے نہیں ہیں؟ بہت سارے طریقے۔ مجھے یاد ہے جامعہ سلفیہ بنارس میں ہمارے ساتھ ایک صاحب پڑھتے تھے، ہمارے کلاس فیلو تو نہیں تھے، ہمارے دور کے تھے، معاصر تھے، وہ رہنے والے سورت کے تھے، گجرات کے تھے۔
کچھ دنوں کے بعد میرا ایک سفر ہوا گجرات کا، ان سے ملاقات ہوئی مولانا صاحب سے۔ میں نے سوچا صاحب مولوی صاحب ہیں تو کسی مسجد میں امامت کرتے ہوں گے، کسی مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے۔ بھائی مولوی کیا کرتا ہے؟ مولوی کا 3 ہی کام ہوتا ہے، یا تو مسجد میں کہیں امام بن گیا، یا کسی مدرسے میں ٹیچر بن گیا، یا پھر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ مولویوں کی دنیا بڑی محدود ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب، شیخ صاحب، میرے والد کی سموسے کی دکان ہے، سموسے کی دکان ہے، اور میں سموسہ روزانہ تیار کرتا ہوں، تیل میں فرائی کرتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا آپ جامعہ سلفیہ بنارس کے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ سموسہ بیچ رہے ہیں؟ کہا شیخ صاحب تو اس میں کیا برا ہے؟ میں بزنس کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، عزت کی روٹی ہے، اور سارے سماج کی نظر میں یہ صاحب کی مولانا صاحب ہیں، ان کا سموسہ بڑا اچھا ہوتا ہے، ان کا سامان بڑا اچھا ہوتا ہے۔ سوچ کا ایک نظریہ یہ بھی ہے میرے بھائی۔ اور میں آج ہی ایک بات سوچ رہا تھا، اور میرا جی چاہ رہا تھا فیس بک پر کچھ لکھوں، کہ آج لوگ مولویوں کی کمائی پر تو بڑی باتیں کرتے، صاحب فلاں مولوی بڑا کما رہا ہے، فلاں مولوی کو بڑا موٹا لفافہ مل رہا ہے، اس پر تو بڑی تکلیف ہے، بڑا درد ہو رہا ہے۔ کوئی اس پر کیوں نہیں آواز اٹھاتا؟ 4-4 ہزار 5-5 ہزار روپے تنخواہ پر مدرسے میں 8-8 گھنٹے مولوی سے ڈیوٹی جو لوگ لیتے ہیں، اور اس پر بھی 4-5 ہزار تنخواہ دینے کے بعد بھی اس مولوی کی تنخواہ ہر مہینے ٹائم سے مل جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ کتنے مولوی مدرسے میں پڑھانے والے، رمضان آتا ہے، مدرسے کا ناظم کہتا ہے جاؤ گھوم گھوم کے بھکاریوں کی طرح چندہ کرو، تب تمہاری تنخواہ ملے گی۔ میرے بھائی، اس بے غیرتی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ تم جاؤ اور فٹ پاتھ پہ کوئی سامان بیچنا شروع کر دو، کسی چیز کی تجارت شروع کر دو۔ یہ غلامی کی زندگی، یہ ناظم کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ پرنسپل کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ مسلیان کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ لوگوں کی بھیک پر گزارا کرنا ختم کر دو۔ میں مولویوں سے کہنا چاہوں گا، لاک ڈاؤن نے یہ سبق دے دیا کہ مولوی قوم، دنیا میں جتنا استحصال اس قوم کا ہوتا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آج ایک صفائی کرنے والا، ایک سڑک پہ جھاڑو دینے والا، اس کی بھی تنخواہ کم سے کم 20,000 روپے ہوتی ہے۔ ایک اینٹ کا اور پتھر کا کام کرنے والا مزدور اور لیبر، اس کی بھی ڈیلی کی آمدنی کم سے کم 600-700 روپیہ ہوتی ہے۔ مولوی کی تنخواہ اگر 5,000 ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس مولوی کو 5,000 میں پریوار چلانا ہے۔ اور میں سچا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، بنگال کی سرزمین پر میرے ایک دوست ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہر سال رمضان میں ساؤتھ میں چندہ کرنے جاتے ہیں، اور میں ہر سال ساؤتھ میں قرآن کی تفسیر بیان کرنے جاتا ہوں۔ ہر سال ان کا فون آتا ہے، مولانا صاحب فلاں علاقے میں آیا ہوں، کرناٹک میں آیا ہوں، تمل ناڈو میں آیا ہوں، آندھرا میں آیا ہوں، تھوڑا آپ سفارش کر دیجئے، تھوڑا بول دیجئے، تھوڑا میرا چندہ مجھ کو مل جائے۔ ان کے چندے پر ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ اور ممتا بنرجی کی سرکار بنگال میں، وہاں مسجد کے اماموں کو 3,000 یا 2,500 روپے مہینے ملتا ہے۔ وہ ہمارے جو دوست ہیں اپنے محلے کی مسجد میں امامت بھی کراتے ہیں۔ ممتا کی طرف سے ان کو 2,500 روپے ملتا ہے، اور شاید مدرسے والے 7-8 ہزار روپے کچھ دیتے ہیں۔ مدرسے والوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا، مدرسے کے ذمہ داروں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا کہ یہ 3,000 روپیہ ہمارے مدرسے میں پڑھا کے الگ سے کما رہا ہے۔ انہوں نے پابندی لگا دی کہ صاحب مدرسے کے جتنے ٹیچر ہیں صبح سے دوپہر تک پڑھانا ہے، پھر دوپہر سے رات تک ہاسٹل کی نگرانی کرنا ہے۔ آلریڈی 3 ٹیچر نگرانی کر رہے تھے، مگر مدرسے کے حرام خور ذمہ داروں نے اور ڈکٹیٹروں نے اور نمرود کی اولادوں نے اس مولوی کو ملنے والے یہ چند ہزار روپے جو مہینے کے تھے، ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا نہیں، ہاسٹل کی 24 گھنٹہ نگرانی کرنی پڑے گی۔ میں مولویوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس قوم کے آگے بھکاری بننا بند کرو، اپنے علم، اپنے وقار، اپنے عہدے، اپنے مقام کا لحاظ رکھو۔ اس قوم نے بہت خون چوسا ہے تمہارا، اور آج وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، جو غیر علماء ہیں، چاہے وہ انجینئر علی مرزا ہو، چاہے ڈاکٹر اسرار احمد ہو، یا کوئی اور ہو، ان لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ کیا بنایا، ایک سوچ کیا بنائی کہ مولویوں کی ضرورت کیا ہے؟ جنازہ خود اپنے باپ کا پڑھاؤ، نکاح خود اپنے بیٹے کا پڑھاؤ، تمہیں مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے،
تمہیں اگر مولویوں کی ضرورت نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم مولوی کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مولوی واقعی میں خوددار اور باعزت ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا کتنے مولوی جو مدرسے کے ٹیچر تھے، جو مسجدوں کے امام تھے، بڑی معمولی تنخواہوں پر گزارا کرتے تھے، لاک ڈاؤن لگ گیا، ساری دنیا ٹھپ پڑ گئی۔ مدرسے کے ذمہ داروں نے کہہ دیا صاحب ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے، مسجد کی کمیٹی نے کہہ دیا ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے۔ ارے پرائیویٹ کمپنیوں نے بھی اپنے ملازم کو آدھی تنخواہ دی تھی، مگر ان مدرسوں کے ذمہ داروں نے، ان مسجد کی کمیٹی والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ عالم کہاں جائے گا، یہ مولوی صاحب کہاں جائیں گے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ان کے بیوی بچے کیا کھائیں گے۔ کتنے مولویوں نے بیچاروں نے قرضے لے کے زندگی گزاری ہے، لوگوں سے مدد مانگ کے گزارا کیا ہے۔ لاک ڈاؤن نے سکھا دیا کہ آتم نربھر بننا پڑے گا، سیلف ڈیپینڈ بننا پڑے گا۔ اور میں کئی علماء کو جانتا ہوں لاک ڈاؤن کے بعد جنہوں نے تجارت کو اپنایا ہے، جنہوں نے بزنس کو اپنایا ہے۔ میرے عزیزوں، جو قوم اپنے علماء کو بندھوا مزدور بنا کے رکھتی ہے، مسجد کے امام کو فیملی کوارٹر تک دینا نہیں چاہتی ہے، مدرسے کے ٹیچر کو پریوار کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس کے بعد ہم کہتے صاحب مدرسے کے ٹیچر نے یہ حرکت کر دی، مسجد کے امام نے یہ حرکت کر دی، کھلے عام الفاظ میں سن لو، ان فتنوں کو دعوت ہم نے دی ہے، ان فتنوں کو دعوت ہم نے دی ہے۔ وہ مولوی شادی شدہ ہو کر بیوی سے 6 مہینے دور رہتا ہے، وہ مدرسے کا مدرس، وہ مسجد کا امام 6 مہینے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے دور رہتا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کی بیوی اپنے شوہر کے رہنے کے باوجود بیوہ کی زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بچے اپنے باپ کے رہنے کے باوجود یتیم کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر اس مولوی کی شہوت میں اگر ابال آیا، اس نے غلط قدم اٹھایا، وہ مولوی یقیناً گنہگار ہوگا، وہ عالم یقیناً گنہگار ہوگا، مگر گنہگار تو یہ سماج بھی ہوگا، گنہگار تو ہم اور آپ بھی ہوں گے کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کے ساتھ تو رہنے کے لیے انتظام ہے، اپنے علماء کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر مسجد کے امام کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کرتے تو معاف کرو، ہٹا دو امام کو، خود ہی نماز پڑھو اور پڑھاؤ، مت رکھو امام کو آپ۔ فتنوں کو دعوت مت دو میرے عزیزوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کا بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوگا اور میری امت کا فتنہ کیا ہوگا؟ مال ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال امن حلال ام من حرام، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، مال کمانے والا اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ حلال کے بہت سارے طریقے ہیں میرے بھائی، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، شریعت نے ایک طریقہ رکھا ہے مزاربت کا۔ مزاربت کس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسہ میرا رہے گا، ٹائم کسی اور کا لگے گا، انرجی کسی اور کی لگے گی۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو دے دیا کہ بھائی 1 لاکھ روپیہ لے لو اور اس سے بزنس کرو، اور بزنس میں جو پروفٹ ہوگا آدھا تم لے لینا، آدھا ہم لے لیں گے، لیکن لاس ہوگا تو لاس کا ذمہ دار میں رہوں گا، تم نہیں رہو گے، اور جو بھی منافع ہوگا پرسنٹیج طے کیا جائے، پیسہ طے نہ کیا جائے۔ اگر پیسہ طے کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ طے کر لے کہ میں 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں اور ہر مہینے تم ہم کو 1000 دو گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں، ہر مہینے جو بھی پروفٹ ہوگا 50% تم لے لو، 50 میں لے لیتا ہوں، 60 تم لے لو، 40 میں لے لیتا ہوں۔ پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں، پیسہ طے نہیں کر سکتے۔ اور پروفٹ میں دونوں شیئر ہوں گے، لیکن لاس میں صرف پیسہ لگانے والا شیئر کرے گا، اور جو محنت کر رہا ہے وہ لاس میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ بھی قاعدہ ہے شریعت کا، قانون ہے شریعت کا۔ اگر اس قاعدے کی روشنی میں حلال طریقے سے ہم مزاربت کریں تو بہت پیسہ کما سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے آج انسان اخلاقی طور پر اتنا گر چکا ہے کہ اگر مزاربت کے لیے میں نے کسی کو پیسہ دیا 1 لاکھ روپیہ تو وہ کبھی نہیں شو کرے گا کہ پروفٹ ہو رہا ہے، وہ کہے گا مولوی صاحب لاس ہو رہا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اخلاق اتنا گر چکا ہے میرے بھائیوں، انسان دھوکہ دینے میں، فراڈ کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ مسلمان یہ بھول گیا، اس کے نبی کا فرمان ہے من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دھڑی کرے، جو فراڈ کرے،
جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ غلط طریقے سے ویوہار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان یہ بھول گیا، اللہ کا کلام کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ ترازو میں ڈنڈی مار لی جائے، سامان کم تول کے دیا جائے۔ ناپ تول میں کمی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب اپنا فائدہ نظر آئے، اپنا مفاد نظر آئے تو انسان دونوں ہاتھوں سے فائدہ وصول لے، اور جب سامنے والے کو فائدہ دینے کی بات آئے تو انسان راستہ بدل دے، اپنے لیے الگ معیار اور سامنے والے کے لیے الگ معیار۔ یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے میرے بھائیوں، اور قرآن کہتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ جو حرام کمائی ہوتی ہے نا، یہ ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں حرام کمائی آئی ہے، یقین کر لو میرے بھائی، آپ کی بیوی سے آپ کے رشتے پر بھی اثر پڑے گا۔ بچے نافرمان ہو جائیں گے، ماں باپ کی صحت گر جائے گی، گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کا اثر اپنی بیوی کے اخلاق میں اور اپنی سواری کے پھسلنے میں محسوس کرتا ہوں۔ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اپنی سواری کے پھسلنے میں اور اپنی بیوی کے اخلاق میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ حرام کمائی گھر میں آئے گی میرے بھائی، آپ کی ذات پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے پریوار پر اس کا اثر پڑے گا۔ آپ کو تو یہ لگ رہا ہے کہ لاکھ روپے پر میں نے 10,000 روپیہ بیاج کما لیا، مگر میرے رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے، اللہ سود اور بیاج کی برکت کو ختم کرتا ہے، اللہ صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تمہیں یہ لگ رہا ہے میں نے مدرسے میں 1,000 روپیہ چندہ دے دیا، میرا 1,000 کم ہو گیا، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے 1,000 روپیہ بیاج کے ذریعے کما لیا، میرے اکاؤنٹ میں 1,000 روپیہ بڑھ گئے۔ تیرے کیلکولیٹر میں بڑھ گیا، اللہ کے کیلکولیٹر میں جو تو پیسہ بیاج سے کما رہا ہے وہ بڑھا نہیں ہے، وہ گھٹ رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی، جن گھروں میں حرام کی کمائی آتی ہے، پیسے کی دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود ان گھروں میں سکون نہیں ہوتا۔ ان گھروں کی لڑکیاں بے پردہ ہونے لگتی ہیں، ان گھروں کے لڑکے بے حیا ہونے لگتے ہیں، ان گھروں کا چین اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بنارس کے ساڑی کے کاروبار میں ہم نے دیکھا، ایک زمانہ تھا جب ہاتھ سے لوگ کرگے پر، مشین نہیں تھی اس زمانے میں، ہاتھ کی کرگے ہوتی تھی اور اس پر لوگ ساڑی تیار کرتے تھے، اور رات میں مشین نہیں چلتی تھی، رات میں کام نہیں ہوتا تھا، صبح فجر کے بعد لوگ بیٹھتے تھے اور شام تک کام کرتے تھے، اور ایک آدمی گھر میں کماتا تھا، پورا گھر آرام سے کھاتا تھا۔ آج مشین کا دور آ گیا، آج رات بھر مشین بھی چل رہی ہے، بنارس چلے جاؤ، مئو چلے جاؤ، بھیونڈی چلے جاؤ، کھٹر کھٹر پٹر پٹر کی آواز رات بھر ملے گی آپ کو۔ محنت 24 گھنٹہ ہو رہی ہے، باپ بھی محنت کر رہا، بیٹا بھی محنت کر رہا، سارے بھائی بھی محنت کر رہے، برکت ختم ہو گئی میرے بھائی، برکت ختم ہو گئی، کمانے والے ہاتھ بڑھ گئے مگر گھر کے اندر کمائی میں کوئی برکت نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اب حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اب پیسہ آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ سود اور بیاج کا پیسہ اگر آپ کے گھر میں آیا ہے، ایک بہت شکل عام ہو رہی ہے سود اور بیاج کی، جس کو ہمارے یہاں گروپ لون بولتے ہیں۔ گروپ لون کی شکل بہار اور جھارکھنڈ میں بڑی تیزی سے رائج ہوئی ہے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لون صرف عورت کو دیا جا رہا ہے، عورتوں کو اکٹھا کر کے ان سے سائن کروایا جاتا ہے، بینک کا کرمچاری آتا ہے، ہر ہفتے عورتوں سے پیسہ لیتا ہے، بڑی آسانی سے 25,000 50,000 کا اماؤنٹ مل جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ تمہارے سماج میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، اگر چاہیں ایک کوآپریٹو تنظیم بنا لیں، ایک کوآپریٹو بینکنگ سسٹم بنا لیں، اور بغیر بیاج کے یہ چھوٹی چھوٹی رقم بھروسے مند آدمی کو تحقیق کرنے کے بعد، جس کو کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہو، کوئی کام اسٹارٹ کرنا ہو، یہ 25-50 ہزار کی رقم دے کے کام اسٹارٹ کر دیں۔ شریعت کہتی ہے
آپ لوگوں کا کام شروع کرا دو، لوگوں کو بھیک مانگنے پر اور لوگوں کو سود کھانے پر مجبور مت کرو۔ آج سود اور بیاج، بڑی معمولی رقم پر سود اور بیاج کھایا جا رہا ہے اور گھر کی عورتوں کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ حرام کمائی کی ایک شکل اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا۔ اتر پردیش میں ایک بہت بڑے باہوبلی تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اگر آپ عقل مند ہوں گے، سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب مسلمان تھے، بڑا ظلم ہوا، مگر ان کا ٹریک ریکارڈ جب اٹھا کے دیکھو، ان کا جب اتہاس اٹھا کے دیکھو تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا کام کیا تھا؟ جس زمین پر ہاتھ رکھ دیا وہ زمین ان کے باپ کی ہو گئی، زمین ان کے باپ کی ہو گئی، زمین مسلمان کی ہو غیر مسلم کی ہو، جہاں پہ وہ صاحب آ گئے، چلو ہٹو بھائی فلاں کے آدمی ہیں، زمین چھوڑ دو، زمین چھوڑ دو۔ جس کھیت پہ ہاتھ رکھ دیا وہ کھیت ان کے باپ کا، جس زمین پہ ہاتھ رکھ دی وہ زمین ان کے باپ کی۔ اور یہ کام کرنے والا سینہ ٹھوک کے مسلمانوں سے کہتا ہے میں تمہارا لیڈر ہوں، میں تمہارا لیڈر ہوں۔ ایسے لیڈر اگر ہوں، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر جو لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کریں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے، من غیر منار الارض لعن اللہ من غیر منار الارض۔ جو لوگوں کی زمین اور جائیداد کی جو بارڈر ہے، جو نشان ہے، اس کو مٹا دے اور زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان پر اللہ کی لعنت ہو۔ زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ کر کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ اگر ایک بالشت، یہ جو ہمارے پنجے کا جو ناپ ہے نا، اس کو اردو میں بالشت بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے شیرسا آبادی بھاشا میں کیا بولتے ہیں، ہمارے بنارس میں اس کو بتا بولتے ہیں، بتا، یہاں بھی بتا بولتے ہیں۔ ایک بتا زمین اگر آپ نے کسی کی ناجائز قبضہ کر لی، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ تفق من سبع اردین یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک بتا زمین ناجائز ہڑپنے والا 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج مقدمے عدالتوں میں چلے جاؤ، مسلمان اپنے بھائی کی زمین، بیٹا اپنے باپ کی زمین، بھائی اپنی بہن کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، سب سے زیادہ مقدمے آپ کو مسلمانوں کے ملیں گے۔ یہ اس قوم کا حال ہے میرے بھائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آگے بڑھیے، حرام کمائی کا ایک اور راستہ ہم اس سماج میں دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے صاحب سودی رقم ہم کھا تو نہیں رہے ہیں مگر سودی رقم کھلا رہے ہیں۔ موبائل لے لیا فٹ سے ہم نے، ای ایم آئی پر، لون پر لے لیا ہم نے، کریڈٹ کارڈ پر لے لیا ہم نے، اور جب لے لیا تب علماء سے آ کے دھیرے سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ قسطوں پر موبائل لینا کیسا ہے؟ ارے تو جو موبائل لے کے آئے قسط پر لیا، قسط پر لیا نا، تو لینے کے پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا کہ لینے کے بعد پوچھ رہا ہے۔ قسط کے اوپر گاڑی لینا کیسا ہے، قسط کے اوپر موبائل لینا کیسا؟ کان کھول کر کے سن لو، قسط پر کوئی سامان لینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ جو سامان بیچنے والا ہے اس سے آپ کو لینا ہے۔ یہاں جب آپ موبائل قسط پر لیتے تو موبائل کی کمپنی سے یا دکاندار سے نہیں لیتے، آپ بینک سے لیتے ہیں۔ آپ بجاج کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، بجاج کمپنی، بجاج فائننس کمپنی آپ کو فائننس کرا رہی ہے۔ آپ بائک لون پہ لے رہے ہیں، آئی سی آئی آپ کو لون دے رہی ہے، ایچ ڈی ایف سی آپ کو لون دے رہی ہے، ہیرو کی یا ہونڈا کی کمپنی آپ کو لون نہیں دے رہی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، جس کا سامان ہے اس سے آپ قسط پر لیں گے، تھرڈ پرسن سے نہیں لیں گے۔ اور اگر تھرڈ پرسن سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس سے پیسہ ادھار لے رہے ہیں، سامان نہیں خرید رہے، پیسہ ادھار لے رہے ہیں۔ اور پیسہ اگر ادھار لے رہے ہیں تو شریعت کا ایک قانون یاد رکھو کہ ہم ادھار پیسہ کسی سے بھی اگر لیں گے یا دیں گے، ادھار پیسے کے اوپر کوئی پروفٹ کمانا جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، 1 لاکھ روپیہ آپ کو جب میں نے دیا تو آپ نے اپنا موبائل ہم کو دے دیا۔ اب یہ موبائل میں یوز کر رہا ہوں، موبائل آپ کا بس یوز کر رہا ہوں، بیچ نہیں رہا ہوں، یوز کر رہا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد آپ آئے اور آپ نے کہا کہ مولوی صاحب آپ 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیجئے اور موبائل مجھ کو دے دیجیے۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیا، موبائل آپ کو دے دیا۔
ہمیں کیا لگ رہا ہے صاحب یہ تو جائز ہے، اس نے ہم کو پیسہ دیا، ہم نے پیسہ دیا تھا، اس نے بدلے میں موبائل دیا تھا، اس موبائل کو ہم گارنٹی کے طور پر تو لے سکتے ہیں، لیکن اس موبائل کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ بیاج ہو جائے گا میرے بھائی۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو قرضہ احسان کرنے کے لیے ہوتا ہے، قرضہ کمانے کے لیے۔ کمانا ہے تو بزنس کرو، پارٹنرشپ کرو۔ اگر کسی کو ادھار دے رہے ہو، ادھار پر ایک پیسہ، ایک روپیہ بھی منافع نہیں کما سکتے۔ ہاں میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، کچھ طے نہیں کیا میں نے، آپ جب پیسہ مجھ کو دینے آئے آپ نے اپنی خوشی سے کہا مولانا صاحب آپ میرے کام آئے تھے، آپ نے میرے بڑے موقع سے میری مدد کی تھی، میں اپنی خوشی سے یہ 1 کلو مٹھائی لے کے آیا ہوں، 1 کلو مٹھائی لے کے آیا ہوں۔ وہ دیوالی والی مٹھائی نہیں ہونی چاہیے، وہ الگ سے خریدا ہو۔ 1 کلو مٹھائی لے کے آئے بغیر مانگے تو یہ بیاج میں نہیں شامل ہوگی، بلکہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے تھے تو واپسی کے ٹائم کچھ بڑھا کے دے دیتے تھے۔ یہ بڑھا کے دینا یہ انسانیت کا اور حسن اخلاق کا تقاضا ہے، یہ بیاج نہیں ہے۔ لیکن ادھار میں کوئی قسم کا پروفٹ پہلے سے طے کر لینا اور وہ پروفٹ دینا یا لینا یہ حرام ہے۔ اور آپ جب فائننس پر موبائل لیتے ہیں تو 2%، 3%، 4%، 12% کچھ نہ کچھ آپ اس میں بیاج دیتے ہیں، اور کچھ نہیں دیتے تو کم سے کم اگر EMI آپ نے ٹائم سے پیمنٹ نہیں کیا، مہینے کی 1 تاریخ کو EMI کا ٹائم آیا، آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تو پہلی بات تو موبائل بند ہو جائے گا۔ موبائل کا سسٹم ہے وہ لاک رہتا ہے، موبائل فوراً بند ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد 2 دن بعد آپ جب پیمنٹ کریں گے، اگر ہر مہینے 2000 دے رہے ہیں تو 100 روپیہ بڑھا کے دینا پڑے گا۔ یہ جو بڑھا کے آپ دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہی سود ہے، یہی بیاج ہے، اور ایک موبائل کے لیے آپ بیاج دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ آپ نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت۔ اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں، ہم سوا، سب برابر ہیں۔ یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، یہ بیاج اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مستدرک الحاکم کی حسن درجے کی روایت ہے، الربا 73 بابا، کہ سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور اس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کون تصور نہیں کر سکتا انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا؟ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو غلط نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا انسان۔ سود اور بیاج کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا پاپ ہے میرے بھائی۔ اور یہ پاپ آج کا مسلمان دھڑلے سے کر رہا ہے، روزہ نماز کر کے کر رہا ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان لگا کے کر رہا ہے، چہرے پر داڑھی رکھ کے کر رہا ہے۔ خبردار میرے بھائی، اس سود اور بیاج سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اس حرام کمائی سے اپنے گھروں کو، اپنے دامن کو بچا لو۔ اور آگے بڑھیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق، ان کا ایک غلام تھا، وہ ایک مرتبہ کھانے کی کوئی چیز لاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو دیتا ہے، حضرت ابو بکر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ابو بکر کیا آپ کو معلوم ہے یہ مٹھائی جو میں نے آپ کو کھلائی ہے یہ کیسی تھی؟ میں دور جاہلیت میں لوگوں کی قسمت کا حال بتایا کرتا تھا، اور آج مجھے وہی اسی دور کا ایک آدمی مل گیا، اس کا کام کبھی میں نے کیا تھا، اور اسی دور کے تحفے کے طور پر یہ مٹھائی اس نے دی تھی جو میں نے لا کے آپ کو دے دی اور آپ نے کھا لی۔ حضرت ابو بکر کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ یہ کمائی حرام کی ہے، انہوں نے فوراً اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور اس مٹھائی کو، اس میٹھی چیز کو اپنے حلق کے نیچے اترنے نہ دیا، الٹی کر کے قے کر کے باہر نکال دیا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اور یہی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی حلال و حرام کی بڑی سختی سے تعلیم دیتے تھے۔ آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کے بچے ہیں اور مسجد کے اندر کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے مسجد کے اندر صدقہ کی کھجوریں آ کے رکھی ہیں، صدقہ کی کھجور آ کے رکھی ہے۔ حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔
5 سال کے بچے کو کیا پتا کہ کھجور کیسی ہے؟ اس کو کھجور نظر آئی، اس نے اٹھائی منہ میں ڈال لی۔ نبی کی نظر پڑ گئی، نبی کی نظر پڑ گئی، نبی چاہتے تو اپنے بچے کے، اپنے نواسے کے ہاتھ سے چھین لیتے، اس کے منہ میں سے نکال لیتے، مگر نبی نے تربیت کیا کی میرے بھائیوں؟ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے 5 سال کے نواسے سے فرمایا کک کک بیٹا تھوک دے، بیٹا منہ سے نکال دے۔ اما شعورتا انا لا ناکل صدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ میرے بچے یہ صدقہ کی کھجور ہے، اور تو نبی کا نواسا ہے، تو نبی کے اہل بیت میں سے ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے نبی کے اوپر اور نبی کے اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام ہے؟ صدقہ حرام ہے، نبی کے اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ یہ تعلیم دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 سال کے نواسے۔ یہ احتیاط تھی میرے بھائی۔ بنارس میں مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، ایک زمانہ تھا، یہ جو کپڑا ہوتا نا کپڑا، کچھ کپڑے ایسے بنتے تھے بنارس میں جس پر مور بنا رہتا تھا۔ مور بنا ہے یا چڑیا بنی ہے یا بندر بنا ہے یا کوئی بھی تصویر بنی ہے، علماء کا فتویٰ تھا کہ کپڑے پر اگر فیگر بنا ہے اس فیگر والے کپڑے کی کمائی صحیح نہیں ہے۔ اور بنارس میں ساڑی کا کاروبار کرنے والوں کو بڑا بڑا آفر ملتا تھا، بڑی بڑی رقم ملتی تھی کہ اگر تم تصویر والا کپڑا تیار کرو گے ہم تمہیں پیسہ زیادہ دیں گے، تمہاری ساڑی مہنگی بکے گی۔ مگر احتیاط ہوتی تھی، لوگ نہیں تیار کرتے تھے۔ اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ وہ انسان اپنے ساڑی کے اوپر، اپنے کپڑے کے اوپر امیج بنا کر کے بیچ رہا ہے، لوگ اس کے گھر دعوت نہیں کھاتے تھے، لوگ اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ احتیاط بنارس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہ احتیاط ختم ہو گئی میرے بھائی، آج احتیاط کا دور ختم۔ آج بنارس میں ہزاروں لوگ ساڑی پر تصویر والی ساڑی بنوا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، پیسہ کما رہے ہیں، دبا کے پیسہ کما رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، پیسہ تو یہیں رہ جائے گا، زمین تو یہیں رہ جائے گی، جائیداد تو یہیں رہ جائے گی، اور ہم مر کر کے اللہ کے پاس جائیں گے، اور اللہ پوچھے گا میرے بندے تیرے سامنے حلال کے بہت سارے راستے تھے، تو نے حرام کیوں اپنایا، تو نے غلط کیوں اپنایا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر عبدالغفار کو بھی فرصت نہیں ہے، وسیم مدنی کو بھی فرصت نہیں ہے، ہمارے علماء کو بھی فرصت نہیں ہے، آپ کو بھی مہلت نہیں ہے۔ 5 سوالوں کا جواب تو سب کو دینا ہے۔ کیا سوال ہوگا؟ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ نمبر 1، ان عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا؟ نمبر 2، وعن شبابہ فیما بلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ تیسرا سوال، وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ چوتھا سوال، وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا تھا؟ اور 5واں سوال، وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا تھا؟ یہ 5 سوال کا جواب سب کو دینا ہے۔ کہاں سے پیسہ کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا؟ اور خبردار، مسجد میں لوگ جاتے ہیں نا، بڑا احترام کرتے ہیں مسجد کا، مسجد کا سامان کوئی جلدی چوری نہیں کرتا۔ کیوں صاحب؟ مسجد کا سامان ہے، مسجد کا سامان کوئی بہت گھٹیا آدمی ہوتا ہے وہی چوری کرتا ہے، ایک عام مسلمان مسجد کا بہت احترام کرتا ہے۔ اور تمام مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد کون ہے؟ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو سمان ہے، اس کا جو احترام ہے، وہ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر کے۔ اور دلیل بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نبی نے آخری حج کیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی نے پہلا اور آخری حج کیا ہے، بقرعید کا دن ہے، یوم النحر ہے، اللہ کے پیارے نبی مینا کے اندر ہیں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں
ایو یوم ھذا، آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ کیا آج بقرعید کا دن نہیں ہے؟ پھر آپ نے پوچھا کہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا او لوگو ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ او لوگو تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ جیسے آج کا یہ دن حرام ہے، جیسے یہ مہینہ حرام ہے، جیسے یہ شہر مکہ حرام ہے، جیسے مکہ کا احترام کرتے ہو، جیسے ذی الحجہ کا احترام کرتے ہو، جیسے آج کے دن کا احترام کرتے ہو، ایک مسلمان اپنے بھائی کی جان اور مال کا احترام کرے۔ میرے عزیزو، صحابہ کرام بڑی احتیاط کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ سعد بن ابی وقاص جب دعا کرتے تھے ان کی دعا جلدی قبول ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اے سعد بن ابی وقاص کیا بات ہے، آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے لوگو، میں جب کھانا کھاتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں وہ کھانا کون سی کمائی کا کھا رہا ہوں۔ میں جب بھی کوئی لقمہ اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈالتا ہوں، جب تک یہ یقین نہ ہو جائے، جب تک کنفرمیشن نہ ہو جائے، جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ میں حلال کمائی کا اور پاکیزہ کمائی کا لقمہ کھا رہا ہوں، تب تک وہ لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم کا واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، غالباً اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی ہے، غالباً یہ مولانا عبداللہ غازی پوری کا واقعہ ہے۔ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے۔ ان کو کہیں سفر پہ جانا تھا، ٹرین کا ٹائم ہو گیا، اسٹیشن پر پہنچے، اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ٹکٹ خرید سکتے اور سامنے ٹرین چھوٹ رہی تھی، اور اس زمانے میں اتنی ٹرینیں نہیں تھی کہ چلو ایک ٹرین چھوٹ گئی تو دوسری پکڑ لیں گے۔ مولانا عبداللہ غازی پوری صاحب نے جلدی سے ٹرین پکڑی، ٹرین پر سوار ہو گئے، مگر دل ہی دل میں یہ احساس ہو رہا تھا میں نے ٹکٹ نہیں خریدا ہے، یہ ریلوے کی چوری ہے، یہ سرکار کی چوری ہے۔ جب مولانا عبداللہ غازی پوری کی منزل آ گئی، جب انہوں نے اپنی منزل پر وہ اتر گئے، تو جس اسٹیشن سے وہ وہاں تک آئے تھے اس اسٹیشن تک کا انہوں نے ٹکٹ خریدا، حالانکہ کوئی ٹی ٹی نہیں تھا، کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا، کوئی ٹکٹ کو چیک کرنے والا، کوئی پکڑنے والا نہیں تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں بنارس سے ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک پروگرام تھا میرا ارریا میں، اب بنارس سے میں چلا، اتفاق سے تہوار کا دن تھا، ٹرین پہ رش بہت تھا اور پہلے سے میں نے ریزرویشن نہیں کرایا تھا۔ اب اس کے بعد جب میں ٹرین پہ لوکل ٹکٹ لے کر کے، جنرل ٹکٹ لے کے جب میں چڑھا تھا، میں نے سوچا ٹی ٹی ملے گا، اس سے بات کروں گا اور ٹکٹ کٹوا کر کے اے سی میں کہیں جگہ مل جائے گی تو اے سی بیٹھ جاؤں گا۔ اب صاحب رش اتنا تھا کہ ٹرین میں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ٹی ٹی کا دور دور تک پتہ بھی نہیں تھا۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ بنارس سے پٹنہ تک تقریباً 5 گھنٹے میں نے اے سی جو بوگی ہوتی ہے اس کا جو باتھ روم ہوتا ہے، باتھ روم کے پاس کھڑے ہو کر کے، بیگ میرے پیٹھ پر لدا ہوا تھا، بیگ لادے ہوئے 5 گھنٹے کھڑے ہو کر کے میں نے وہ سفر کیا۔ اس کے بعد جب بیچ میں ٹی ٹی آیا، ٹی ٹی نے کہا ملا جی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا سر پٹنہ جا رہا ہوں، کوئی سیٹ دے دیجئے، پیسہ میں دے دوں گا۔ کہا نہیں ملا جی کوئی سیٹ نہیں ہے، لیکن آپ اے سی کی بوگی کے اندر کھڑے ہیں، آپ کو فائن کٹوانا پڑے گا۔ میں نے کہا سر میں اندر کہاں کھڑا ہوں، باتھ روم کے پاس کھڑا ہو کر کے جا رہا ہوں، ٹکٹ تو ہے میرے پاس۔ کہا کہ آپ چونکہ اے سی بوگی میں چڑھے ہیں آپ کو فائن دینا پڑے گا۔ میں نے کہا جنرل میں جانے لائق حالات نہیں ہیں۔
اس نے کہا جنرل میں تو چھوڑ دو، آپ نے جنرل کا ٹکٹ دیا، آپ اے سی میں آئے ہو۔ اس نے 1000 روپیہ فائن بھی کاٹی اور 5 گھنٹے کا سفر میں نے کھڑے ہو کر کے گزارا۔ آج حالات یہ ہیں، جب رش کا ٹائم ہوتا ہے ٹکٹ جلدی نہیں ملتا ہے۔ مولانا عبداللہ غازی پوری اس دور میں وہ ٹکٹ بغیر خریدے واپس جا سکتے تھے، مگر ان کی احتیاط دیکھو میرے بھائی، ان کا تقویٰ دیکھو۔ وہ جس اسٹیشن سے آئے تھے اس اسٹیشن تک کا انہوں نے ٹکٹ خریدا اور وہی ٹکٹ خرید کر کے اس کو پھاڑ دیا۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا مولانا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میرے بھائیو، میں ریلوے کی ٹرین کا میں نے سفر کیا تھا اور میں جلدی بازی میں ٹکٹ نہیں خرید پایا تھا، میں نے جان بوجھ کر کے اس اسٹیشن کا ٹکٹ خرید کر کے پھاڑ دیا تاکہ اتنی رقم سرکار کے خزانے میں چلی جائے۔ یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہمارے علماء تھے جو سرکار اور حکومت اور گورنمنٹ کی چوری کو بھی چوری سمجھتے تھے، اور آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا سامان چوری کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ احتیاط اپنے اندر پیدا کرو۔ سلف کہا کرتے تھے اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنی کمائی کو حلال کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ان کے اوپر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرضہ دے دیا اس نے سمے پر ٹائم پر قرضہ نہیں لوٹایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے دروازے پر گئے، گرمی کا موسم تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی اور امام ابو حنیفہ دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور اس انسان کے مکان کے اندر ایک بہت بڑا پیڑ ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے۔ وہ انسان ریکویسٹ کرتا ہے امام صاحب آپ ٹھیک ہے پیسہ لینے آئے ہیں، قرضہ لینے آئے ہیں، لیکن امام صاحب گرمی کا موسم ہے، دھوپ بہت تیز نکلی ہے، آپ میرے دروازے کے اندر چلے آئیں اور اس پیڑ کی چھایا میں آپ آ جائیں، اس پیڑ کی چھاؤں میں آ جائیں۔ آپ کو گرمی لگ رہی ہے، دھوپ لگ رہی ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، آپ کو شوبھا نہیں دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اے میرے بھائی، تو نے اگر مہمان کے طور پر بلایا ہوتا، میں تیرے گھر میں بھی آیا ہوتا، تیرے پیڑ کے نیچے کھڑا بھی ہوتا اور ایک گلاس پانی بھی میں نے پیا ہوتا، مگر میں مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، میں اپنا قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر میں تیرے مکان کے اندر داخل ہو گیا اور تیرے پیڑ کی چھاؤں میں آ گیا تو یہ بھی ایک طریقے کا پروفٹ ہو جائے گا، یہ بھی ایک طریقے کا منافع ہو جائے گا، اور میں نے چونکہ تم کو قرضہ دیا ہے اور قرضے پر اگر میں نے یہ پروفٹ حاصل کر لیا، یہ منافع میں نے حاصل کر لیا، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی سود اور بیاج میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا ہمارا دین ہے میرے بھائی، کتنا پیارا ہمارا دین ہے، کتنی احتیاط کرتے تھے ہمارے اسلاف کہ کسی کو پیسہ ادھار دیا ہے تو اس کے مکان کے پیڑ کی چھاؤں میں بھی جانا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، غور سے سننا یہ واقعہ، امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، اے امام احمد ابن حنبل ایک مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس آئی، کیا مسئلہ ہے؟ اے امام اہل سنت، اے امام احمد ابن حنبل، مسئلہ یہ ہے کہ میں کپڑا تیار کرتی ہوں، کپڑا بنتی ہوں، اور میں دن میں بھی کام کرتی ہوں، رات میں بھی کام کرتی ہوں، دن میں سورج کی روشنی میں کام کرتی ہوں، رات کو میں چراغ جلا کر کے چراغ کی روشنی میں کام کرتی ہوں۔ اے امام احمد ابن حنبل، جب کپڑا تیار ہو جاتا ہے تو کپڑے کی کوالٹی میں کچھ کپڑا جو سورج کی روشنی میں تیار ہوتا ہے اس کی کوالٹی تھوڑی الگ ہوتی ہے، اور جو کپڑا چراغ کی روشنی میں تیار ہوتا ہے اس کی کوالٹی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اے امام احمد ابن حنبل، میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، جب میں یہ کپڑا مارکیٹ میں بیچنے جاؤں گی، جب میں اس کپڑے کو بازار میں بیچنے جاؤں گی تو کیا مجھے یہ کلیئر کرنا پڑے گا، کیا مجھ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کپڑے کا کون سا حصہ میں نے سورج کی روشنی میں تیار کیا ہے اور کون سا کپڑا میں نے رات کے چراغ کی روشنی میں تیار کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل حیران ہو گئے، کہا کہ اے میری بہن، مسئلہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں
اتنی اللہ والی اتنی تقوی والی تو عورت ہے کون جو آ کر کے یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ کپڑا اگر سورج کی روشنی میں تیار ہوا ہے اور چراغ کی روشنی میں تیار ہوا ہے تو کیا کسٹمر کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون سا کپڑا سورج کی روشنی میں تیار ہوا ہے اور کون سا کپڑا چراغ کی روشنی میں تیار ہوا ہے؟ اے میری بہن، میں جاننا چاہتا ہوں تیرا گھرانہ کون سا ہے، تیرا خاندان کون سا ہے، تو کون سے خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ اس عورت نے کہا، اے امام احمد بن حنبل، میں امام بشر الحافی کی بہن ہوں۔ اس دور کے ایک بہت بڑے امام تھے، امام بشر الحافی، میں ان کی بہن ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، واللہ میں نے بہت تعریف سنی تھی بشر الحافی کی، آج دیکھ لیا کہ ان کے گھرانے کے اندر کتنی دینداری ہے، کتنا تقوی ہے، کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنی احتیاط ہے کہ آج ان کی بہن آ کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، احتیاط اس کو کہتے ہیں، حلال و حرام کی چنتا اس کو کہتے ہیں۔ آج تو ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسے آ جائے، اور یہی وجہ ہے آج رشتوں کی برکت میرے پیارے ساتھیوں ختم ہو چکی۔ آج جب لڑکی دیکھنے کے لیے جب لڑکے کی ماں جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ لڑکی کی پرسنالٹی کیسی ہے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے، لڑکی کا گھر اور مکان کیسا ہے، لڑکی کتنا جہیز لے کر کے آئے گی۔ کاش ہم نے لڑکی کے گھر والوں کا تقوی دیکھا ہوتا، لڑکے کی دینداری دیکھی ہوتی، اور متقی اور پرہیزگار لڑکی کو بہو بنا کے گھر میں لاتے تو شاید آج حالات وہ نہ ہوتے جو آج اپنی آنکھوں سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ یاد کیجئے۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور میں گشت پر نکلے، ایک مکان کے پاس سے گزرتے، ایک لڑکی کی آواز آ رہی ہے۔ لڑکی کی ماں اپنی لڑکی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں اٹھ کر کے پانی ملا دے، صبح ہم دودھ کا کاروبار کرنے جائیں گے، دودھ بیچنے جائیں گے، رات بہت ہو چکی ہے، تو جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی کہتی ہے، اے امی جان، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، حضرت عمر کا حکم آیا ہے، دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، ہمیں مارکیٹ میں شدھ دودھ بیچنا ہے، ہمیں پیور دودھ بیچنا ہے، ہمیں خالص دودھ بیچنا ہے، ہمیں دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی یہاں کون سا عمر ہم کو دیکھ رہا ہے، یا کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ رات کا سناٹا ہے، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، اے میری بچی تو جا کے دودھ میں پانی ملا دے، عمر کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کریں۔ بیٹی نے کہا، میری پیاری امی جان، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق ہم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہ چلے گا، فَإِنَّ رَبَّ عُمَرَ يَرَانَا، اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اے امی جان عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اے میری پیاری ماں، امیر المومنین نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میری پیاری ماں تو اس سوال کا جواب دے دے، میں دودھ میں پانی ملانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ جب بیٹی نے یہ جواب دیا، ماں خاموش ہو گئی، ماں خاموش ہو گئی۔ میرے بھائیوں، تربیت کرو تو ایسی کرو کہ آپ کے بچے جہاں آپ سے غلطی ہو، آپ کے بچے آپ کا سدھار کر دیں، آپ کی اصلاح کر دیں۔ بیٹی نے جب یہ جملہ کہا ہے، ماں خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کی نشانی نوٹ کر لی، گھر آئے، صبح کو سارے بچوں کو اکٹھا کیا، کہا ہے میرے پیارے بچوں، کل جب میں رات میں گشت پر نکلا تھا، میں ایک لڑکی کے مکان کے پاس سے گزرا تھا، میں نے لڑکی کی اور اس کی ماں کی بات چیت کو سنا ہے۔ میرے بچوں، میں نہیں جانتا وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، میں نہیں جانتا وہ لڑکی کون سے خاندان سے اس کا تعلق ہے، میں نہیں جانتا اس کا حسب و نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی بہت اللہ والی ہے، بہت اللہ سے ڈرنے والی ہے، بہت تقوی والی ہے، اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ اب تم بتاؤ، تم میں سے کون اس سے نکاح کرے گا؟ اللہ اکبر۔ لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھا ہے، لڑکی کا خاندان بھی نہیں دیکھا ہے، لڑکی کا دین دیکھا ہے، اور حضرت عمر بہو بنانے کو تیار ہیں۔ اور بیٹے بھی ایسے ہیں، ایک بیٹا آگے بڑھتا ہے، اس کا نام عاصم تھا، عاصم بن عمر۔ اس نے کہا، ابا جان
میں شادی کر لوں گا اس لڑکی کے ساتھ، آپ میرا نکاح کرا دیجئے۔ حضرت عمر نے اس لڑکی کو بہو بنایا، اور دنیا کی تاریخ نے، دنیا کی نظروں نے دیکھا اسی لڑکی کی نسل سے آگے چل کر کے ایک انسان پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا عمر ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب مائیں متقی ہوں گی، جب مائیں دیندار ہوں گی، جب باپ دیندار ہوں گے، تو پھر ان سے پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ بھی دیندار ہوگی۔ جب ماں اور باپ کے اندر حلال و حرام کا فرق نہیں ہوگا، جب ماں کو اس بات کی چنتا نہیں ہے کہ گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے، جب باپ پیسہ کمانے کے پیچھے اندھا بن چکا ہے اور ہر طریقے کا علم غلم، سود، بیاج، رشوت، حرام کا پیسہ گھر میں آ رہا ہے، اور اس پیسے سے جب اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہوگی فالنار اولا بھی، وہ جسم جہنم کی آگ پہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو حرام کمائی سے بچاؤ، اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلاؤ، اپنے بچوں کے بدن میں حلال کمائی کا خون دوڑاؤ۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرا نبی حلال چیزوں کو تمہارے لیے، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرنے آئے تھے، میرے نبی ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرنے آئے تھے، اور میرے نبی تمہارے کندھے کے اوپر، تمہارے اوپر جو زنجیریں تھی، جو بیڑیاں تھیں، ان بیڑیوں سے تم کو آزاد کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ نبی آئے تھے اسی لیے تاکہ حرام چیزوں کی بیڑیوں اور زنجیروں سے ہمیں آزاد کر دیں۔ میرے بھائیوں، حرام کمائی کی ان زنجیروں سے اپنے دامن کو بچا لو۔ آج واللہ ہمارے گھروں کے سکون کو یہ حرام کمائی برباد کر رہی ہے، اور میں پھر سے کہتا ہوں، ہر حرام کا ایک حلال الٹرنیٹ شریعت میں موجود ہے۔ آپ سود اور بیاج اگر حرام ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ مولوی صاحب اگر سود حرام ہے تو ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم کیا کریں۔ میں نے اس کا حلال الٹرنیٹ آپ کو بتایا، آپ مضاربت کیجئے، آپ پارٹنرشپ پر کاروبار کیجئے، حلال طریقے سے بزنس کیجئے۔ اگر آپ سود پر قرضہ کا لین دین نہیں کرتے ہیں، بغیر سود کے آپ قرضے کا لین دین کیجئے۔ آج بہت سارے شہروں میں اسلامی بیت المال قائم ہے، اور بہت سارے لوگ مل کر کے اس میں تعاون کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو سود اور بیاج سے بچانے کا یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بڑے بڑے جلسے کرانے سے بڑا کام ہے۔ سیمانچل کے اس علاقے میں جس تیزی سے سود اور بیاج کا پنجہ، سود اور بیاج اپنا پنجہ گاڑ رہا ہے، اس ماحول میں ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں جانتا ہوں سیمانچل کے، میں ان علاقوں میں بھی گیا ہوں، ارریہ کے ایک علاقے میں گیا، پٹنہ سے بائی کار میں گیا تھا، 7 گھنٹے مجھ کو لگے تھے، اتنا خراب راستہ تھا، ٹیڑھا میڑھا پل تھا۔ پل جب ختم ہوا، جب گاؤں آیا تو گاؤں جانے کے لیے ایک بڑا معمولی سا پل بنا ہوا تھا جس پر صرف پیدل یا بائک سے جا سکتے تھے۔ 4 ویلر کو اس پار ہم لوگوں نے روکا، بڑی مشکل سے سفر طے کر کے وہاں ہم پہنچے تھے۔ بڑے پچھڑے ہوئے علاقے بھی ہیں، کچھ سرکاروں کی بھی مہربانی ہے، راستوں کا بڑا معاملہ خراب ہے، مگر اسی سیمانچل کے علاقے میں شادی بیاہ پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک حرام کمپنی میں 2 کروڑ کی رقم ایک مسلمان نے لگائی تھی۔ اگر ہم حرام چیزوں میں 2 کروڑ روپیہ لگا سکتے ہیں تو میرے بھائی ایک ایسی چیز، ایک تنظیم آپ بنا لیں، ایک بیت المال آپ بنا لیں، اور سماج کے زیادہ نہیں 100 لوگ مل کر کے اگر 1000 روپیہ بھی اکٹھا کر کے اس میں انویسٹ کریں، 1 لاکھ روپیہ انہوں نے اس میں ڈال دیا، 100 لوگوں نے مل کر کے 1000 ڈالا، 1 لاکھ روپیہ آ گیا۔ اب اس 1 لاکھ کا آپ کو کیا استعمال کرنا ہے؟ کوئی بھی غریب آدمی جس کو 10,000 5,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ پہلے ویریفائی کر لیں، تحقیق کر لیں، اس انسان کے کچھ پیپر وغیرہ لے لیں تاکہ وہ بے ایمانی نہ کر سکے، اور بغیر بیاج کے اس کو پیسہ دیں۔
یہ کام آپ اگر کریں، واللہ بتا رہا ہوں بہت سارے گھروں میں یہ جو گروپ لون ہے، یہ جو بندھن لون ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ جو لون پر لیے جا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان کے غریب گھروں کو سود اور بیاج کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، یہ لعنت میرے بھائیوں ختم ہو سکتی ہے، بس قدم آگے بڑھانے کی دیر ہے۔ میں اسی کٹیہار کے علاقے میں گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہاں مسجد اور عیدگاہ بنانے کی بات آئی، گاؤں کے لوگوں نے بہت چھوٹا اماؤنٹ، شاید 100 روپیہ یا کتنا 10 روپیہ شاید بتا رہے تھے کہ ایک پریوار میں جتنے لوگ ہیں ہر آدمی کی طرف سے 10 روپیہ دینا ہے۔ ہر آدمی، ایک پریوار میں اگر 10 لوگ ہیں تو 100 روپیہ دینا ہے، پریوار میں 7 لوگ ہیں 70 روپیہ دینا ہے۔ 10 روپیہ اکٹھا کر کے ہر ہفتہ کئی لاکھ روپے اس گاؤں کے لوگوں نے اکٹھا کیا، قبرستان کی زمین خریدی، عیدگاہ کی باؤنڈری کی، اور ابھی اور بھی کام وہ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے قریب کے کسی گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا۔ تو یہ کام، اس طریقے کے کام ہم کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کو قدم بڑھانے کی اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں شیر شاہ آبادی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا صحیح استعمال کیجئے، اپنے سماج میں ہونے والی برائیوں سے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے تو کامیڈین یوٹیوب کا پیسہ مدرسے میں دان کرنا کیسا ہے، اور ڈریم 11 کا جیتا ہوا پیسہ مدرسہ مسجد میں دان کرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے اگر مدرسے والوں کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ یہ حرام کمائی کا در ہے، مدرسے والے نہ لیں، اور اگر مدرسے والوں کو نہیں پتہ اور مدرسے والوں نے لے لیا تو ان کا لینا تو غلط نہیں ہے، مگر دینے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی کوئی چور اگر چوری کرے اور چوری کا مقصد کیا بیان کرے کہ میں امیروں کا پیسہ چرا کر کے غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، تو بھائی مدد کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جب اس طریقے کے کامیڈی ویڈیو بنا کر کے پیسہ کمانا درست نہیں ہے تو پھر اس کی کمائی بھی درست نہیں ہے، اور اس کمائی سے آپ کا دان کرنا اور صدقہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو میرے عزیزوں، یہ حرام کمائی کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آپ یہ بات دیکھیے کہ ہماری شریعت میں حرام کمائی اور حلال کمائی کے تعلق سے اتنی احتیاط بتائی گئی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید بیان کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں۔ میں آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر غریب آدمی وہ ہوگا، میری امت میں مفلس انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزہ، نماز، زکوٰۃ سب لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، حرام طریقے سے لوگوں کا مال کمایا ہوگا۔ اس انسان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ قیامت کے دن دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی، یہاں گاندھی جی کے فوٹو والا نوٹ چل رہا ہے، آخرت میں نوٹ نہیں چلے گا۔ ایسے آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، انڈیا کی کرنسی آپ ایئرپورٹ سے ہی چینج کر لیتے ہیں، یا وہاں سعودی ایئرپورٹ پہ جا کے چینج کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی میں سعودی ریال چلے گا، دبئی میں دبئی کا درہم چلے گا، اور اسی طریقے سے کویت میں کویت کا دینار چلے گا۔ آخرت میں جو کرنسی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں، وہ نیکی اور گناہ کی کرنسی ہوگی۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اس کی ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی حقداروں کا حق باقی رہ جائے گا، تو کیا کیا جائے گا؟ پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لا دے جائیں گے جن کا حق اس نے مارا ہے، جن کی زمین کو اس نے ہڑپا ہے، جن کو گالی دی ہے، جن کو برا بھلا کہا ہے، جن پر طعن و تشنیع کی ہے، ان کے گناہ اس کے اوپر لا دے جائیں گے۔ اور وہ انسان جو دنیا سے نیکی کا پہاڑ لے کے آیا تھا، اب گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوگا، اور ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، حرام کمائی سے اپنے دامن کو بچا لو۔ میں پھر سے وہی آیت پڑھ رہا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، زمین میں جو حلال چیزیں ہیں، جو پاک چیزیں ہیں، ان کو کھاؤ
اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، حلال و حرام کمائی کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہمیں ہر قسم کی حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سود اور بیاج کی لعنت سے پورے سیمانچل کے علاقے کو تو پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ تو نے دولت سے نوازا ہے تو ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کی ایسی مدد کریں کہ ان کو سود اور بیاج کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اے اللہ جو لوگ کسی بھی طریقے سے حرام کمائی کی لعنت میں ملوث ہیں، اے اللہ ان کو اپنی زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔